السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے تین اہم موضوعات پہ۔ ایک جو کل واقعہ ہوا تھا، جس پہ کافی پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان بھی اس کو کافی ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس یعنی بحالی منشیات کا جو ادارہ ہے وہ ٹارگٹ ہوا تھا، تو اس میں افغانستان کا کیا خیال ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور اصل حقیقت کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل شاہین جو کہ افغان طالبان کے سفیر ہے قطر میں، اور یہ اسپوکس پرسن تھے جو قطر میں جب ان کا جو آفس تھا طالبان کا، ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ افغانستان جو ہے پاکستان کو تحریری ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کیا پاکستان اب اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اہم بات جو ہے، ایک تو پاکستان میں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس وقت سڈنلی، ان پہ بات کریں گے کہ کیا یہ بغض معاویہ میں یا حب علی میں یہ باتیں ہو رہی ہے۔ افغان طالبان نے جنگ کا راستہ کیوں چنا؟ یہ دوسری دفعہ، پہلے القاعدہ کے لیے، اب دیگر گروپس کے لیے، خاص کر ٹی ٹی پی یا پاکستان کے مخالف گروپ جو عسکریت پسند گروپ ہے، ان کے لیے یہ راستہ کیوں یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کبھی افغان عوام جو ہے وہ بھی امن سے زندگی گزار سکیں گے یا نہیں، یہی ان کی قسمت رہے گی۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ آج یہ سارے موضوعات ہیں اور جس پہ کل سے سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہر جگہ یہی پاکستان کے حوالے سے اور افغانستان میں۔ لیکن کل انٹرسٹنگ جو واقعہ ہوا تھا، صرف یہ نہیں تھا کہ ایک جو یہ فینکس بیس جو تھا صرف اس پہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اسی دن جو ہے شاہ شہید میں بھی ایئر سٹرائکس ہوئے تھے اور منسٹری آف ڈیفنس کے آفیسز کو ٹارگٹ کیا تھا۔ لیکن اس واقعے کو کچھ میڈیا نے یا اس طرح پریزنٹ کیا گیا ہے کہ، اور اس میں میرے خیال میں ہماری منسٹری آف انفارمیشن کی بھی بڑی نالائکی ہے کہ پراپرلی جو ہے نہ میڈیا کو بریف کیا گیا ہے، نہ پراپر وہ کیا، بلکہ بالکل وہ آخر تک نہ خبر تھے منسٹری آف انفارمیشن اسی حوالے سے کہ پراپر ایک بریف تیار کرتے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور وہ بتا دیتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کرتے، لیکن اصل صورتحال کیا تھی وہ بتاتے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہماری وزارت اطلاعات جو تھی، اسپیشلی فیڈرل وزارت اطلاعات، وہ بالکل غائب تھی، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک تو ان کی نالائکی اس پہ کافی ایکسپوز ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن، وہاں سے افغان طالبان جھوٹ یا سچ جو بھی تھا وہ امیڈیٹ انفارمیشن دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے فوکس کیا صرف ایک ایشو پہ، حالانکہ اسی ہی کابل میں ان کے قریبی جو ہے شاہ شجاع میں، شاہ شہید میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بالکل فارگیٹ کر گئے تھے، بھول گئے تھے کہ یہاں بھی ہوا۔ صرف ایک جگہ پہ فوکس کیا کہ یہاں پہ جو ہے پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے ڈرگ ایڈکٹ سینٹر کو، حالانکہ جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ جگہ لگی ہے۔ اس کل بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی یہ لگی ہوگی، کیونکہ یہ جو سٹوریج تھا جہاں آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جہاں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیکنڈری ہٹ ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ایئر فورس نے جو جگہ ٹارگٹ کی تھی، جہاں پہ اسلحے کی سٹوریج تھی اور ساتھ ہی جو ہے یہ ڈرون اسمبلی سینٹر تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ان سے جو پھر وہ گولے جو جب پھٹنے لگے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی ہٹ ہوا ہے، تو اس سے یہ جو ریہب سینٹر کو نقصان ہوا ہے اس سے ہوا ہے۔ اب یہ طالبان جو پروپیگنڈا مشین، اس نے ٹوٹلی اس پہ فوکس کیا، اس کے کوئی نہیں کندہار میں ہوا ہے، ننگرہار میں ہوا ہے، شاہ شہید میں ہوا ہے، نہیں بس ادھر یہ ہونا فوکس کیا۔ جرنلسٹ کو بھی ادھر کچھ 4-5 جرنلسٹ کو ادھر لے کے گئے اور ہاسپٹل سے ان کو رپورٹنگ کروائی گئی۔ حالانکہ یہی سوال پاکستان نے اٹھانا تھا کہ یہ کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں تھی، نمبر 1، اور پاکستان کا انٹینشن یہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے اس کو ہٹ کر دیتے۔ اور ساتھ ہی جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ اسی دن کچھ اور بھی واقعات ہوئے تھے، لیکن اس کو ایز این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ٹریٹ نہیں کیا بلکہ ایز اے ہول ٹریٹ کیا گیا، جیسے کہ پاکستان نے انٹینشنلی اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں اوور آل پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بڑی نالائکی ہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے پاکستان لڑ کیوں رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میرے خیال میں آج جو ہم تنقید کر رہے ہیں ہمارے اداروں، سیکیورٹی اداروں پہ یا حکومت پہ، تو یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گزشتہ 3 سال سے یا 4 سال سے مسلسل افغانستان سے
پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان پہ تشکیلیں ہو رہی ہے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف جہاد کے اعلان ہو رہے ہیں. آج میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو رہے ہیں، یہ گزشتہ 4 سال سے ہو رہے ہیں. اسپیشلی وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا طالبان اپولوجسٹ، ان کو یہ پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے، بلکہ باقاعدہ تشکیلیں، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ TTP BLA یہ جو پاکستان کے خلاف جسے سمجھتا ہے کہ ادھر لڑتے ہیں، وہ افغانستان میں ہے. لیکن آئے کہ واقعے کے بعد جو ہے نا سب نے وہ پاکستان میں 3,000 سویلین جو ہے گزشتہ 3-4 سالوں میں شہید ہو گئے ہیں. اسی طرح سیکیورٹی فورسز، پولیس کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کا سارا منبع وہ افغانستان میں ہے. 5 سال تک پاکستان منتیں کرتا رہا افغان طالبان کو کہ خدا را اس کو ختم کر دے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے. لیکن طالبان باز نہیں آ رہے تھے. پاکستان نے یہاں تک کہ ترکی، قطر، سارے لوگ اس میں، چائنیز سب سے پہلے جو ٹرائی لیٹرل میں انگیج ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، آج بھی نہیں مان رہے ہیں. کیونکہ اصل میں طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرام سے رہ نہیں سکتے. وہ غاروں سے، مطلب یہ کہ لڑنے والے گوریلا ٹائپ، یہ کہتے ہیں ہم نے لڑائی میں، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ لڑائی ڈھونڈ لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں جب پہلی دفعہ طالبان امارت اسلامی آئی تھی 96 میں آنورڈ، جو 2001 میں پھر ختم ہو گئی اکتوبر 2001 میں، اس وقت بھی صرف ان لوگوں نے جو پورے افغانستان کو ایک القاعدہ کے لیے قربان کر دیا. 20 سال میں 20 لاکھوں جو ہے آپ سمجھ لیں کہ افغان جو ہے متاثر ہوئے، جس میں ملین سے زیادہ وہ افغان شہید ہو گئے، اور 20-30 لاکھ کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے، گھر بار چھوڑ کے پورا ملک تباہ ہو گیا انہی طالبان. تو ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اس القاعدہ کے لیے پورے افغانستان کو داؤ پر لگایا، یہ افغان بھی جانتے ہیں. اسی طرح اب یہ کس چیز پہ یہ عزت اور غیرت اور انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ، کسی تھرڈ کنٹری کے ساتھ کہ جی بتاؤ TTP کہاں ہے، اگر ادھر ہے ہم اس کا بندوبست کر لیتے ہیں، اگر نہیں ہے TTP کے پاس جرگہ لے کے چلے جائے کہ یار خدا را بس کرے یار، کب تک یہ بیچارے افغان پاکستانی جو ہے لڑائیوں میں رولتے رہیں گے. اور اگر TTP کا یہی خیال ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ 10-20 ہزار 30 ہزار فوجیوں کو مار کے یا لوگوں کو یا پولیس کو مار کے پاکستان پہ قبضہ کریں گے، امپاسبل. یا میں یہی بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بھی ان کو مار مار کے ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے اور افغان طالبان کب تک اسی طرح افغانوں کو اس طرح یرغمال بنا کے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اور افغان طالبان کو یہ دوسری دفعہ، ایک دفعہ میں ملا عبدالسلام ضعیف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ مواقع بہت کم ملتے ہیں لوگوں کو، یہ فرصتیں بہت کم ملتی ہے، ابھی یہ جو موقع آیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے. تو بجائے اس کے دوبارہ وہی جس طرح 90s والا جو تھا اس کو القاعدہ کے لیے قربان کیا، ابھی جو ہے اسی ہی کو. اور 90s میں پھر بھی اچھا تھا کہ 4 ملکوں نے، کم از کم 3 ملکوں نے افغان حکومت کو تسلیم بھی کیا، اس میں پاکستان، UAE اور سعودی عرب تھے، اور وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. آج تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جا کے ان کے پاس بیٹھ دے، کیونکہ کوئی ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، خود اپنے افغان ان کو تسلیم کرنے نہیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل شاہین صاحب کا جو ہے اس طرح ایفرٹس ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے دونوں ممالک کو. لیکن یہ ہے کہ بون آف کنٹینشن کیا ہے اس کو پہلے ایڈریس کرنا ہوگا. ابھی جو سہیل شاہین صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریٹرن گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے، تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. اب جو ہے نا پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہے. پاکستان کے لیے اب طالبان کی وربل گارنٹی اور ریٹن گارنٹی ایک ہی سمجھی جائے گی، تو کوئی وہ نہیں ہے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا. پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دنیا جو بھی کہے یہ لڑائی جو ہے یہ جاری رہے گی. ابھی یہ پاکستان کے میں وہ ڈیسیجن بتا رہا ہوں جو کہ لیے جا چکے ہیں. یہ لڑائی جو ہے یہ جو ہے نا یہ ڈیلی نہیں، دوسرے تیسرے دن یہ چلتا رہے گا. شاید عید کے لیے کچھ بریک آ جائے، لیکن یہ چلتا رہے گا. اب کرنا کیا ہے؟ پاکستان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے. افغانستان کی سرزمین کو ہمیں ایشورنس دینی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور یہ جو پاکستان مخالف لوگ ہیں ان کو یا نکالنا ہوگا یا ان کو ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ یہ ٹیررسٹ ہے. یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے. ابھی اس کے لیے افغان کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کیا طالبان دوبارہ افغانستان کو ایک
20 साला जंग में, क्योंकि अभी जो जंग शुरू हो गई ये महीने 2 महीने में ख़त्म नहीं होगी। मैं ये देख रहा हूँ ये अफ़गान तालिबान के साथ और पाकिस्तान का ये इसी तरह चलता रहेगा। जब तक ये ज़द करते रहेंगे, पाकिस्तान ये स्ट्राइक करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? अफ़गानिस्तान तबाह होगा और शायद पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुफ्ती नूर वली साहब भी बड़े लिखे पढ़े आदमी हैं, मदरसों से फारिग है, उसको भी इंटरवीन करना चाहिए कि यार मेरी वजह से अगर अफ़गानिस्तान को तबाह हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, तो चलो आके पैचअप कर लेते हैं, मैं आके, अपना मुल्क है आपका। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है अफ़गान तालिबान को भी, ये TTP वालों को भी चाहिए कि वो अफ़गान तालिबान को एक रास्ता दे। इस वक्त वो फंस गए हैं, यहाँ पे गैरत का मसला है, यहाँ पे उनकी कबाइलियत का मसला है कि अगर इन लोगों ने कल परसों हमारा साथ दिया था, आज अगर हम इनका साथ ना दे तो फिर ये क्या होगा? फिर लोग कहेंगे कि यार ये तो गैरत और बेगैरती का मसला है। तो मेरे ख्याल में TTP की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी लीडरशिप पे कि वो इंटरवीन करे और इस सिचुएशन को डाइल्यूट करे, क्योंकि वो भी दे आर सन ऑफ द साइल, कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं ना। वो ये है कि कोई काफिर शाफिर यहूदी भी, वो भी मसला नहीं है, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पख्तून है, वो भी इस खित्ते के हैं, उसमें कुछ अफ़गान है। तो मेरे ख्याल में पूरा खित्ता जो है अफ़गान पाकिस्तान में जहाँ पे आग लगती है, तो अगर अफ़गानिस्तान में आग लगेगी तो पाकिस्तान में आग होगी, आग नहीं तो धुआं तो होगा इधर। इसी तरह पाकिस्तान में आग लगेगी, अफ़गानिस्तान में आग होगा, आग नहीं धुआं तो डेफिनेटली होगा। तो ये सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि इसको जितना जल्द हो सके डाइल्यूट किया जाना चाहिए। और अभी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी उलमा और सियासतदानों को बजाय इसके कि तनकीद करे और इस मसले को, जस्ट एक इशू को जो है बाकी सब बैकग्राउंड सारा बुला के कि ये क्यों हो रहा है, उसको बुला के आके तनकीद करना शुरू करे, ये भी ज़्यादती है। सिचुएशन ये है कि अफ़गान तालिबान को भी, उनको भी कि उनकी वजह से ये हो रहा है, दैट इज़ असल इल्लत वही है। ये जो लोग शहीद हो गए हैं, अगरी हेल्प सेंटर में हुए हैं, तो ये भी तालिबान के गलत पॉलिसीज़ की वजह से। सिर्फ ये नहीं, लाखों नहीं करोड़ों अफ़गान अवाम जो है मुतासिर हुए हैं। ये जो अलकायदा पे स्टैंड लेके 20 साल जंग में जितने लोग मारे गए, इनकी वजह से मारे गए। अभी ये जो अफ़गानिस्तान का नुकसान हो रहा है, ये भी इनकी वजह से हो रहा है। तो उनको भी थोड़ा सा सुनाना चाहिए, वो भी इतने लाडले नहीं हैं। तो यही आज मैं कहना चाह रहा था कि जंग को ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स को एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ से, और इखलास के साथ इस खित्ते को पुरअमन बनाना होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।